گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی، پورے معاشرے پورے سماج کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ ہونا چاہیے، افسوس ہے، اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، درد اس کا ہوتا ہے موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک کٹھا زمین ملے گا کہ نہیں ملے گی، درد اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے، اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے ہیں ہم، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آج حالات یہ ہیں، ایک آدمی کی ایک دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے، یہ چائے کی دکان کھولا ہے، وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے۔ آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں، وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے، ادھر آئیے آئیے آئیے، اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کسٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج ہمارا نام محمد اسلم ہے، دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے، نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے، نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے۔ اسلم اکرم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں، اکرم اسلم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پر آ جائیں۔ پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے، دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ہے۔ ایک کسٹمر آیا، ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے، کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے، کپڑا لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا، وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا۔ تیسرا کسٹمر آتا ہے، اس نے اسی دکان سے ایک تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا۔ چوتھا کسٹمر آتا ہے، وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے۔ اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک 3 کپڑے بیچ دیے ہیں، لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے، اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے، اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، پھر کیوں نہ ہم مدد کریں؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا، ختم ہو چکا ہے، 2-3 لوگ خرید چکے ہیں، ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے، اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو، مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان پہ تمہیں مل جائے گا۔ اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر، اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ درد تھا، اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ ان چینل والوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنے اونچے اونچے موبائل لگا رہے ہیں؟ میرا بھائی بھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر جلسہ سننے آیا ہے، اس کو بھی تو مولانا کو دیکھنے کا شوق ہے، اس کو بھی تو سننے کا شوق ہے۔ تم اپنے چینل کو چلنے کے لیے دوسرے کی آنکھیں بند کر دیتے ہو، ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہو اور اپنے چینلوں کے موبائل اونچے کر لیتے ہو۔ تمہیں اپنے چینل کے چلنے کی فکر ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے یوٹیوب کی طرف سے، لیکن دوسرا بیچارہ جو رات بھر جاگ رہا ہے اس کو سننے کا حق ہی نہ دو۔ میرے بھائیوں، یہ احساس ان چینل والوں کے دماغ میں آنا چاہیے، ان کو جب تک دوسروں کا احساس نہیں ہوگا تمہاری یہ کمائی حرام ہے، حرام ہے، رب کعبہ کی قسم تمہاری یہ کمائی حرام ہے۔ جاؤ، جو کہنا تھا کہہ دیا میں نے، 20 جلسوں میں تمہیں ڈانٹا گیا، پھٹکارا گیا، لیکن تم کتے کی وہ دم ہو جو سیدھی ہونے کا نام نہیں لیتے، اور یہی رویہ رہا تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بینڈ کروا دوں گا اور شرط لگا دوں گا جلسے والوں سے، جب تک یہ چینل والے اگر آپ کے ہاں آئیں گے تو میں نہیں آؤں گا۔
آگے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری روزی روٹی بند ہو، لیکن تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی نہ کریں. بہت برا لگا. اب اس چینل والے اس کو کاٹ کاٹ کے پیش کریں، دیکھیں اپنے چینلوں پر اس کو دے دیجئے گا. مولانا جرجیس نے ہم جیسے چینل والوں کی کمائی حرام بتا دی ہے. کاٹ کے پیش کرنا، یہ نہیں دو گے، یہ نہیں دو گے. جیسے ہمارے دیش کا چوکیدار اپنی کمیاں نہیں بتاتا ہے، وہی صفتیں تمہارے اندر گھس رہی ہیں. کل تک یہ درد تھا، ہمارے 3 کپڑے بک گئے ہیں، میرے پڑوسی کا بھی بکنا چاہیے. یہاں تو دوسرے کے کسٹمر چھین لیتے ہیں. سنو، ہمارے یہاں اور سستا مل جائے گا. وہ 100 کا دے رہا، آؤ ہم 80 کا دے رہے ہیں، ادھر آؤ. اور یہ کمپٹیشن سب میں چل رہا ہے. ایک رکشے والے سے بات ہو رہی ہے، ہاں کتنا لوگے وہاں تک کا کٹیار، یہاں کتنا لوگے کا 100 روپے. دوسرا آٹو والا آ گیا، سنیے بھائی صاحب 80 دے دینا. یہ ہر جگہ چل رہا ہے، جبکہ سودے پہ سودا حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے. جب تک ایک آدمی کی بات کمپلیٹ ختم نہ ہو جائے تب تک دوسرے کو. یہی بات معاملہ نکاح کا ہے. ایک لڑکے کا پیغام کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا چل رہا ہے، جب تک وہاں سے بات فائنل نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اپنے نکاح کا پیغام اس جگہ نہیں بھیجنا چاہیے، نہیں بھیجنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہے، جرجیس کے باپ کی گھر کی نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے. میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. یہاں تو کچھ کٹھ ملے ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو دکانیں بند کرانے کے لیے انڈے کاٹتے ہیں، دھاگے پڑ کے دیتے، لے اس کو فلاں دکان کے سامنے گاڑ دینا، اس کی دکان بند ہو جائے گی، تیرے کسٹمر آنے لگیں گے. یہاں ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے ہیں، ان کو میں کٹھ ملا کہتا ہوں، مولانا نہیں. ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ یہ لے اپنی دکان پہ لٹکا لینا، دوسرے کی دکان کے سامنے زمین کھود کر یہ کاغذ گاڑ دینا، اس کے یہاں کسٹمر کوئی نہیں آئے گا، تیرے یہاں آئیں گے. ہمارے نبی ایک کی دکان چلانے اور ایک کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ عقل کہتی ہے ہمارے نبی اس لیے آئے کہ تمہاری بھی دکان چلے اور تمہاری بھی چلے، تمہارے بیوی بچے کھائیں اور تمہارے بھی بیوی بچے کھائیں. آئے کٹھ ملاؤ، مجھے ایسی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتائی ہو کہ اس دعا سے تمہارے کسٹمر تو آئیں اور دوسرے کی دکان بند ہو جائے. مولوی جرجیس کو ابھی تک ایسی دعا نہیں ملی ہے. اے کٹھ ملاؤ، تمہارے پاس وہ دعا کہاں سے آئی؟ ذرا مجھے بھی بتا دو، ہم بھی تو جانے کہ وہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے پڑھی ہے، کس حدیث میں پڑھی ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ نہیں دے پاؤ گے. فَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ. یہ اسلام کی خصوصیت تھی، یہ اس کی تعلیمات کی خصوصیت تھی. ایک دوسرے کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی قدر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا. ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے. اور یہ اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا. غور کرو، سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، حکمراں گزرا ہے، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں ہچکچایا. وہی سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گیا. سعید ابن جبیر بھاگے پھر رہے ہیں، رات میں نکلتے ہیں، چھپا کر گزر رہے ہیں، شہر پار کرنا چاہتے ہیں، ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ، زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا، اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. پولیس ہاتھ دھو کر سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گئی، لیکن سعید ابن جبیر کو پکڑ نہ پائی. ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبیر
رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا. لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبیر کو اس جھونپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں، دوسروں سے امیدیں کم ہیں. ہمارے اتر پردیش میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ صرف 5 آدمی نماز پڑھ لیں، ایک امام، ایک مؤذن اور 3 آدمی بس. تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں، وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں، لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ 5 سے زیادہ نہ لیں کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے. تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا، لیکن جو بعد میں آ رہا ضد کر رہا نہیں ہم بھی جائیں گے، اس کو منع کر دیا ہے نہیں، وہی جاسوسی کرتا، پولیس کو فون کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں. اور پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی، 10 ہزار 20 ہزار روپے لیے گئے ایک آدمی سے. لاک ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی ہیں. تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں، اپنے لوگ. سعید ابن جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی اور حجاج ابن یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا، سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے. میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے. سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی، لیکن راستہ کافی دور ہے. گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگے گا. اتنی دور نکل چکے تھے سعید ابن جبیر حجاج کی پکڑ سے. اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی. ایک دن چلے، ایک دن رات چلے، پھر دوسرا دن چلے، پھر دوسری رات چلے، لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے. لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیے. دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے، سعید ابن جبیر وہیں پر نوافل کا اہتمام کرتے تھے. موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے. لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے، ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے، ان کو